تھا دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے، عزت، دولت، حکومت، صحت بھی اسی دنیا میں داخل ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری صحت اچھی ہو، تو یہ بری خواہش نہیں ہے، بلکہ صحت اچھی نہ رکھنا یہ بری خواہش ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں، چاہے صحت ہو، دولت ہو، عزت ہو، سکون ہو، ان سب چیزوں میں ایک حد شریعت نے قائم کی ہے۔ اگر آپ حد سے بڑھیں گے تو اس کو پھر چاہت نہیں بلکہ اس کو ہوس کہا جاتا ہے۔ عزت کی چاہت اچھی ہے، عزت کی ہوس اچھی چیز بولو نا بھائی نہیں ہے۔ ہوس میں اور چاہت میں کیا فرق ہے؟ دولت کی چاہت اچھی چیز ہے، دولت کی ہوس اچھی چیز نہیں ہے۔ کھانے کی چاہت اچھی چیز ہے، کھانے کی ہوس اچھی چیز۔ دیکھو بعض لوگ کھانے کی چاہت تو ہر انسان میں ہے نا، جو بھی انسان ہے اس کے دل میں کھانے کی چاہت ہوگی کہ نہیں، بھوک لگے گی تو دل چاہے گا روٹی کھائے۔ لیکن کچھ لوگ کھانے کی ہوس ہوتی ہے، ان کو ہر وقت بس لوگوں کی پلیٹوں میں ہی جھانک رہے ہوتے ہیں کہ تو نے کتنی بوٹیاں ڈال لی ہیں، ساری تو ادھر کو تو لے گیا۔ یہ چاہت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لالچ۔ ٹھوسے جا رہا ہے، ٹھوسے جا رہا ہے، جیسے زندگی میں آخری دفعہ ملا ہے، کبھی دوبارہ ملے گا ہی نہیں۔ اتنا پلیٹ میں بھر لیا ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں کھا سکتا، لیکن اس ہوس میں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ او بھائی شادیوں میں جو لوگ اتنے پلیٹیں بھرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے اسپیس اتنی ہے نہیں ہمارے اندر، لیکن اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید جب ٹھوسے ہیں تو خود کوئی کھانچا ایک ایسی آنت اللہ نے پیدا کی ہو جس پر اب تک ہم مطلع نہیں ہوئے۔ عین ممکن ہے بھائی، سائنسی ترقی تو ہوتی رہتی ہے، کوئی نئی آنت دریافت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس میں جا رہا ہو وہ۔ اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ہوس ہے بھائی، تھوڑا سا نکال لو یار، تھوڑا سا کھا لو دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ بھی مل جائے گا۔ نہیں ملا تو عزت تو رہے گی نا، پہلے تو عزت ہے نا، یہ کھانا پینا تو بعد میں۔ دولت کے بارے میں بھی یہی حال ہے کہ دولت کی چاہت تو ہر انسان میں، صحابہ بھی تاجر تھے، کماتے تھے، ضرورت ہوتی ہے بھائی انسان کو۔ ایک ہے ہوس، دماغ پہ مسلط کر لیا ہے بس، پیسہ پیسہ، اتنا ٹائم لگاتا ہے پیسہ کمانے میں کہ نہ صحت کا خیال، نہ بیوی بچوں کے لیے وقت مل رہا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے بھائی کے دوست تھے اسٹاک ایکسچینج میں، وہ کہتے تھے کہ یار میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں انچ کے حساب سے۔ کیا مطلب؟ صبح جب آفس سے نکلتا ہوں تو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو میں سویا ہوا ہوتا ہوں، اور جب اسکول سے آتے ہیں تو میں گھر پہ نہیں ہوتا، آفس میں ہوتا ہوں۔ جب گھر آتا ہوں اتنی لیٹ آتا ہوں کہ بچے سو چکے ہوتے ہیں، تو بچوں کی زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی، تو بس روزانہ بچوں کو جا کے دیکھتا ہوں، اب اتنے تھے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ اور اتوار والے دن بچے وہ نانی کے یہاں، اپنی وہ جو بچے تو جاتے ہیں نا اکثر نانی کے یہاں، یہ نانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یاد رکھو بچوں کے لیے نانی کا ہونا روٹی جتنا ضروری ہے۔ اس لیے نانا دادا جلدی بنا کرو، حقیقت ہے، جلدی دادا بن جاؤ، جلدی سے نانا بن جاؤ، اور نانی بھی عورتیں جلدی بن جائیں، دادی بھی جلدی بن جائیں، تو وہ اپنی اولاد کی خوشیاں اور بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو۔ یہ تو خیر ٹاپک چلتا، ہر بیان میں تھوڑا سا تڑکا ہم اس پہ لگاتے ہیں، یہ ضروری ہے، پروپیگنڈا بہت ہوا ہے نا۔ تو یہ بھی ہوس ہے کہ آپ نے کمانے میں اتنا ٹائم لگا دیا، ایک عذاب بنا لیا، یار میں پیسہ کیوں نہیں آ رہا، یار یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یار۔ او بھائی جان کیا بھائی، سب کو ضرورت ہے پیسے کی، تو کم مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو دو وقت کی روٹی جتنا مل جائے، یہ بہرحال دیکھو ایک تمیز والے آدمی کو اگر کھانا مل جائے، بھوک لگ رہی ہے، بس اتنا ہو کہ بالکل ہی بدمزہ نہ ہو کہ حلق میں اتر ہی نہ رہا ہو، تو گزارے لائق بھی مل جائے کہ بھائی اتنا ہو کہ چلو دال بھی ہے تو تھوڑا سا ٹماٹر کا تڑکا شڑکا لگوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کافی ہے۔ پھر آگے آپ اس میں کڑھائی بھی بنا کے کھا سکتے ہو، نہاری میں نلی بھی ڈال سکتے ہو، مغز بھی ڈال سکتے ہو، پھر تو کوئی انتہا نہیں ہے نا اس کی۔ تو بھائی جتنا اچھا ہو اچھا ہے، لیکن اس اچھے کے چکر میں جو آپ کو دال مل رہی ہے اس پہ ٹینشن تھوڑی ہوگی۔ بھوک کے وقت آپ دال بھی کھاؤ گے، تھوڑا سا بنی بھی اچھی ہو، تو آدمی کہتا ہے یار اللہ کا بڑا فضل ہے، کھا کے اس میں بھی سیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مزہ آتا ہے۔ تو اگر دال کھا کے طبیعت سیر ہو گئی بھائی ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا، تو اس کا مطلب کھانے کی ہوس نہیں ہے۔ اور اگر ہر وقت یہی فکر یار یہ کیا کھا رہا ہوں میں، جیسے آج کل بچوں کو ماں باپ نے بگاڑ دیا ہے۔ ہمیں تو یاد ہے ہم جب کھانا کھاتے تھے تو سمجھ میں آئے نہ آئے گن پوائنٹ پہ ہمیں کھلایا جاتا تھا۔ ہماری والدہ کا چمٹا مجھے یاد آتا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ کھانا پک رہا ہے نا، آلو کی بھجیا صحیح ہے نا، وہ انڈین کھانے بناتی تھی، آج کھنڈیاں پکی ہیں، وہ کھنڈیوں کا تو لفظ اب کہیں سننے کو ہی نہیں ملتا، آج بڑیاں پکی ہیں، بڑیاں۔ ہماری والدہ وہ انڈیا کے پرانے کھانے تھے، بڑیاں، کھنڈیاں، وہ کڑی چاول تو ہٹو بچوں ہے، کڑی چاول تو ابھی بھی چھوڑتے نہیں ہم،
कड़ी चावल तो लोगों को पता ही नहीं कड़ी चावल का। जी हाँ, साग। तो वो खंडियां, बच्चों को ये खंडियां वंडियां समझ में नहीं आती है, तो टेस्ट डेवलप करना पड़ता है ना कुछ वक्त के बाद। तो वो भुजिया पका ली, तो आज कड़ियां पका ली, तो हमारा वो कड़ियां जो है ना, वो क्या था, कड़ियां कह रहा हूं, खंडियां और बढ़ियां, वो मंगोचियां भी होती थी, बेसन की मंगोचियां। वो देख के हमारे चेहरे पे सलवटें आना शुरू हो जाती थी। हमें चाहिए था भाई हर दफा गोश्त का सालन हो, या कोई बिरयानी हो, या कोई पुलाव टाइप की चीज हो। तो वालदा ने कभी भी हमारी चेहरे की सलवटों से मुतासिर होने की कोशिश नहीं की। अरे नहीं, ये खा ले, चलिए बना दूं, चलिए अंडा बना दूं, सही है ना। चिमटा दिखाती थी, खा इसे। वो जो चिमटे से रोटी पकड़ी होती थी ना, ऐसे दिखाती थी, खाओ। बाज दफा खाते थे, बाज दफा मुंह बना बना के ना थोड़ा बहुत घुमाया और निकल लिए पतली गली से, भाई नहीं खाया जा रहा, तो नहीं खाओ तो जाओ, भूखे रहो, सुबह नाश्ता मिल जाएगा। जितनी खुराक सेहत के लिए जरूरी है ना, वो मिल जाती है। कोई जरूरी नहीं कि माए बच्चों को ठोस ठोस के ही बड़ा ही नहीं होगा, बड़ा खुद ब खुद होगा, सही है ना, जहन में रखो। आज तक मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जो बड़ा ही ना हुआ हो, कि जी ये 5 साल के बाद रुक गया था, अब ये इतने का इतना ही है। कोई बीमारी की वजह से कद रुक जाए तो एक अलग बात है, कम खाने की वजह से कभी भी कद नहीं रुकता, ये मेडिकली साबित है। मेरे तो बड़े बड़े डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं। अभी फिर परसों माशाल्लाह एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे, उनसे हमने पूरा इंटरव्यू लिया और बहुत सारी मालूमात मिली। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि बच्चे की जो कद है ना, और जो ग्रोथ जितनी होनी है वो ऑटोमेटिकली होगी, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। अगर आप माँ बाप चाहें कि हमारा बच्चा 5 फुट से ऊपर ना जाए, मसलन किसी के बच्चे बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं, खुद भी लंबे हैं वो माँ बाप, वो चाह रहे हैं यार ये तो 6-6 फुट के अजीब से लग रहे हैं, तो ये 5.5 पे आके रुक जाएं, रोकना मुश्किल है। जितना भी भूखा रखोगे नहीं, वो 5.5 तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये तो कुदरत की तरफ से ना ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके होते हैं, ये प्रोग्रामिंग पहले से हो चुकी होती है। इस कमबख्त ने कितना बड़ा होना है, कितना चौड़ा होना है, इसकी हड्डी कितनी चौड़ी है, सब चीजें गॉड गिफ्टेड हैं। अब आप अगर चाहो कि बिल्ली को खिला खिला के शेर जितना बड़ा कर दो तो हो जाएगी, फट के उठा के मर जाएगी, वो हलाक हो जाएगी। और अगर आप ये चाहो कि मैं इसको इतना कम खिलाऊं कि ये चूहे जितनी हो जाए, तो हो जाएगी। भाई जितना कद उसने निकालना है, और कद अक्सर माँ बाप पे जाता है ना, वालिदैन पे, या जो आपके जो बाप दादा का। चाइना वाले जितना भी खा लें, क्या ख्याल है, वो इतने से ही रहेंगे, पिद्दे पिद्दे से। वो अगर उनकी कोई वो जीन्स में तब्दीली की, तो वो शायद 8-10 नस्लों के बाद जाके कोई इंजेक्शन लगा के कोई फार्म में मुर्गी की तरह की कोई नस्ल निकाली जाए, तो फिर एक अलग चीज है। लेकिन ये चेंज करना आसान नहीं है। मेरी छोटी बच्ची को टॉन्सिल्स है ना, तो मैं बड़ा परेशान था, मैं कि इसको ऑपरेशन कराऊं, क्या कराऊं। अल्लाह जज़ाए खैर दे कि यहाँ डॉक्टर साहब हैं बड़े समझदार। मैंने उनसे कहा ये इसके टॉन्सिल्स नहीं खत्म हो रहे, तो उन्होंने कहा इससे आपको तकलीफ क्या है? मैंने कहा तकलीफ ये है कि टॉन्सिल है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी इससे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर टॉन्सिल्स के इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, बार बार बुखार हो रहा हो ना, फिर तो नुकसान है। अगर बुखार नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा कुदरती चीजों को छेड़छाड़ की कोशिश। इसे समझदार डॉक्टर भी मार्केट में थोड़े से शार्ट चल रहे हैं। बास डॉक्टर, सब नहीं, बास डॉक्टर तो कसाई होते हैं, वो पहले से आरे चापड़ वापड़ लेके बैठे हुए होते हैं, लाओ वही इसको क्या काटना है बताओ खाली, ठीक है ना। हकीकत सब नहीं, बाज वो चापड़ और फावड़े पहले से लेके बैठे, बता काटना क्या है बस। और हमारे फरमाया करते थे, उनकी नजर में कामयाब ऑपरेशन ये होता है कि जो चीज काटनी थी वो कट गई है, बस ये कामयाब ऑपरेशन है। अब वो पहले जिंदा वो जख्म पक जाए, या उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो, और कोई बड़ी बीमारी हो जाए, या वो जो बीमारी के लिए ऑपरेशन किया था वो ठीक हो ना हो, कहते हैं कामयाब ऑपरेशन है, यानी जो चीज काटनी थी वो कट गई है, ये कामयाब ऑपरेशन। ठीक। तो खैर वो मैंने कहा वो बच्ची के टॉन्सिल्स हैं वो, तो उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा वो पता नहीं कद उसका निकले ना निकले। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा हो बच्ची हो, जितना कद कुदरत ने तकदीर में लिखा है ना, यानी उसके डीएनए में, वो निकाल के बच्चा रहता है। तो ये बच्चों की टेंशन ज्यादा ना लिया करें, क्या खा क्यों नहीं रहा, माएँ खुद दुबली हो जाती हैं बच्चों की टेंशन में कि खा नहीं रहा, ये खा ले, नहीं ये नहीं खाएगा। हम सुबह नाश्ते में बच्चों के साथ क्या, हमारे घर भी बच्चे हैं ना, सुबह नाश्ते में बच्चों के साथ क्या होता है आजकल जो हो रहा है, हमारी अम्मा पराठा बना के देती थी हमें, खाओ ये खाओ ठीक है ना। तो उसकी वजह है कि आज हम पठान होटल के 2-2 पराठे हजम कर लेते हैं आराम से। मुझे लोग कहते हैं यार ये कि लोहा लाट है कि क्या मैदा रखा हुआ है आपने। पठान होटल के पराठे हजम करना आसान काम नहीं है, वो भी रबड़ के पराठे होते हैं, आपको पता है। कोयटा होटल के जो अक्सर रबड़ जैसी होती है, वो खाने नहीं चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप भी खाना शुरू कर दें, मैदा है वो। तो वो अल्लाह का शुक्र है फोड़ देते हैं हम तबीयत से। तो इसलिए कि माँ ने पराठे खिलाए हुए हैं, अब बच्चे वो पता नहीं ब्रेड को डबो डबो के खा रहे हैं,
ایک بسکٹ لے لیا اور گھی کی اسمیل آتی ہے ان کو دیسی گھی سے نا, مما اس میں اسمیل آ رہی ہے, یہی ہوتا ہے نا دیسی گھی میں کیا آ رہی ہے مما, اسمیل آ رہی ہے. وہ جو فضول قسم کا تیل جس میں صرف ڈبے پہ وٹامن لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جتنا وٹامن اے اور بی پلس اور یہ پتہ نہیں کیا خزانے اس میں. او بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, کچھ بھی لکھ دو ہے بھائی, ڈبے پہ لکھ دو یار. آپ وٹامن بی پلس کو 6 سے ضرب دے کے لکھ دو, کوئی چھاپا نہیں پڑے گا فیکٹری پر, کوئی وزارت خوراک کی طرف سے کوئی چھاپا پڑے کہ یار یہ ڈبے پہ تم نے وٹامن بی پلس اور کیا کیا لکھا ہوا یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کبھی چھاپا پڑا؟ پہلی دفعہ میں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت خوراک کے جو محکمہ ہے وہ اس کو رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں آج کل تو پیسے کھلا کے رپورٹیں بن رہی ہیں. قتل کے کیس میں رپورٹیں پیسے کھلا کے بن جاتی ہیں, تو ڈبے میں وٹامن ہے یا نہیں اس کے لیے کوئی ریسرچ کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ابے نندن کو جب ہم نے چائے پلا کے واپس کیا نا تو انڈیا کو بہت غصہ آیا تھا, تو اس پہ انہوں نے دھمکی دی تھی بعض ٹی وی چینل نے کہ ہم ان کے ٹماٹر بند کر دیں گے. انڈیا سے ٹماٹر بہت آتا ہے, تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا جو ہے ٹماٹر کی چٹنی, تو ہمارے ہاں تو جو جس چیز کی چٹنی ہے اس میں وہ چیز نہیں ڈل رہی بھائی. تو آپ کیا سمجھتے ہو اس آئل میں وٹامن بی ڈالیں گے؟ یہ ہے بھائی وٹامن اے ڈالیں گے تو دیسی گھی میں ملے گا آپ کو. یہ جو کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کھا لیا کریں, کوئی وہمی نہ بنے. اللہ نے اگر پیسے دیے تو گھی کھایا کریں, بچوں کو گھی کا عادی بنائے, نہیں دیے تو پھر جو دنیا کھا رہی ہے وہ کھاتے رہے, وہمی نہ بنے. مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ, کیونکہ اب پیسے ہیں نہیں اور گھی خرید کے ٹینشن سے مر جائے گا وہ, تو وہ ٹینشن زیادہ نقصان دہ چیز ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیسی انڈے کھایا کرو, پیسے ہیں, نہیں ہے تو یہ فارمی کھاؤ جو پوری دنیا کھا رہی ہے. دیسی مرغیاں کھایا کرے, نہیں ہے تو وہمی نہ بنے. یہ فارمی چکن کھا کے بھی ہم نے 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا. اللہ نے پیسہ دیا تو پھر دیسی چیزوں کو, تو جب نہیں دیا تو جو ہے وہی کھاؤ. گٹکا نہ کھاؤ, بس پان نہ کھاؤ, یہ زیادہ یہ صحیح نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ہوس کیا ہے, بچوں کو بھی ہوس کا مریض بنا دیا, وہ کھاتے نہیں ہیں. یہ کھاؤ تو وہ کھاؤ, تو بھائی عادت ڈالو ان کو سب کچھ کھائیں, اسی سے طاقت. جو بچہ روٹی نہیں کھا سکتا اس کا مطلب وہ تو طاقت نہیں آئے گی اس کے باڈی میں, وہ کمزور ہوگا. روٹی پراٹھوں کا عادی بنائے بچوں کو. تو ہوس جو ہے کھانا بھی انسان کی ایک خواہش ہے, یہ بھی دنیا میں داخل ہے اور یہ حلال خواہش ہے, لیکن اگر یہ اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خواہش نہیں بلکہ ہوس. تو عزت بھی انسان کی ایک ضرورت ہے, لیکن عزت کی چاہت اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ ہوس. جیسے بعض لوگ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں, ہر جگہ ان کو آگے رکھا جائے. جو پہلے سے عزت دار لوگ ہیں اپنے آپ کو ان سے آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو عزت دیں. دیکھو بیٹا اگر باپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ میرے ابا کی عزت اس گھر میں بہت ہے, تو ابا کے سامنے تو میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی, تو میں چاہتا ہوں باپ کے سامنے بھی لوگ میری سنیں. تو یہ عزت کی خواہش نہیں ہے بلکہ عزت کی ہوس ہے کہ آپ باپ کا باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو. ایک آدمی اپنے آفیسر سے زیادہ عزت چاہتا ہے کہ میری عزت میرے آفیسر سے زیادہ ہو, تو یہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ بھائی جو پہلے سے قابل عزت ہے ان کو تو ان کا مقام دینا پڑے گا نا. تو ہوس بری چیز ہے. قرآن نے کیا بتایا یہود علماء کے بارے میں, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. فرمایا ان یہودیوں کے علماء چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ان کاموں پہ ہو جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک برائی ہے, انسان میں وہ کوالٹی ہوتی نہیں ہے, لیکن چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ مجھ میں یہ کوالٹی ہے اور اس بیس پہ لوگ میری عزت کریں. تو قرآن کے الفاظ ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, ایسے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے, اس کا تصور بھی مت کرو. آپ میں کوئی کوالٹی ہے نہیں لیکن آپ چاہتے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے, میں اتنا اچھا ہوں اور یہ پھر میری عزت کریں. تو عزت کروانا یا عزت کی خواہش رکھنا اچھی بات ہے, لیکن جب یہ سوچ ہوگی تو یہ لمٹ سے تجاوز ہے, یا آپ نے اپنی لمٹ حدود کو کیا کر دیا ہے کراس, تو یہ ہوس کہلائے گی, یہ عزت کا بھوکا کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ پہلے میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, اب میں الٹا کرتا ہوں نا کہ میں اگر نہیں آ رہی تو گویا میرا قصور ہے, میں نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ تمام چیزیں حد میں ہوں تو اللہ کی طرف سے نعمتیں. تو اس کے بارے میں نبی نے فرمائی یہ دنیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا چاہتے ہو نا یہ ساری چیزیں مل جائیں تو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, یعنی اصل فکر کیا بنا لو؟ آخرت, اور یہ ساری چیزیں پھر آخرت کے تابع ہو جائیں گی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی اصل فکر آخرت کو بنا لیا، آخرت کہ پہلے جنت باقی سب چیزیں بعد میں، پہلے اللہ باقی سب چیزیں بعد میں، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ایک لمٹ میں آ جائیں گی نا۔ او بھائی جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا ہوگی نہیں تو پھر جھوٹ بول کے بھی اپنی عزت کرواؤ گے، ٹھوسو گے بھی طبیعت سے، روزہ تو گیا، روزہ کون رکھے گا؟ پھر تو کھائے گا نا زیادہ، کہ جب مقصد ہی دنیا ہے تو بھائی جتنے مزے اڑا لو اچھا ہے، پھر تو کھاتا ہی رہے گا، کھاتا ہی، جیسے لوگ کھائے جا رہے ہیں کہ یار دنیا میں جب رہنا ہی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے تو کم کیوں کھائیں؟ ارے جب دنیا کا مقصد ہی مزے اڑانے ہے تو کم کھانے میں زیادہ مزہ ہے، زیادہ کھانے میں زیادہ مزہ ہے، پھر تو بھرو بوٹیوں، اور آدھی یہاں سے کھاؤ ران کی بوٹی، پھر اب چیسٹ کا مزہ لو، اب تھوڑی سی سینے کی، وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، جو بیچارہ شریف آدمی ہو تو پہلے ران کی بوٹی کو شادی میں پورا صاف کرے گا، پہلے یہ تو ختم ہو جائے، دوسرا کہے گا ایک چک یہاں سے لے لی تو اب تھوڑا سا مزہ وہاں سے بھی، وہ تکے بھی ٹرائی کر کے دیکھو، ملائی بوٹی تو رہ ہی گئی، تو وہ ہوس ہے نا، اس کو تو خواہش ہے کہ سارے مزے دنیا میں اڑا لوں، تو وہ کھانے میں اعتدال، بولو بھائی نہیں، یہ بڑی اہم حدیث ہے، جلدی سے بس 2-4 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اللہ کرے ہو جائے۔ دوسرا، عزت کی جو بھوکا ہوتا ہے، اسی طرح دولت کا جو بھوکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل بنا لیا نا تو یہ چیزیں خود بخود کیا ہو جاتی ہیں، لمٹ، اور اس کی خوشخبری کیا دی نبی نے، فرمایا اس کو 3 انعام دنیا میں ملیں گے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، کیا خوبصورت انعام ہے اور الفاظ ہیں، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا، لاپرواہی، بے پرواہی، لوگوں کا محتاج، وہ لوگوں سے یہ امیدیں نہیں لگائے گا کہ میری عزت کرو، مجھے پیسے دو، مجھے کھانا دو، ٹھیک ہے نا، مجھے میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ یہ، کیونکہ وہ جب آخرت اصل ہے تو یہ چیزیں خود بخود لمٹ ہو گئی نا، تو لمٹ میں چیزیں تو اللہ کی طرف سے ملی جاتی ہیں، تو پہلی عزت اس کو ملے گی غنا، محتاج نہیں، غنا سے انسان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے، آپ جب مانگتے رہتے ہیں نا یار 5 روپے مل جائیں گے یار، یہ تو عزت ختم ہوتی ہے نا، حتیٰ کہ جب واقعی ضرورت بھی ہوگی نا تو لوگ نہیں دیں گے آپ کو پیسے، تو فرمایا سب سے پہلے غنا، کیا مطلب؟ سر اٹھا کے جینا سیکھ جائے گا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، سر اٹھا کے جینا، دل کا مالدار ہو جائے گا، مالدار آدمی غریب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، غریب کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں، غریب کے سامنے اپنی عزت چاہتا ہے نا، تو یہ غریب ہو کے بھی کیا بن جائے گا؟ ایسی دل کی کیفیت جیسی دولت مندوں کی ہوتی ہے۔ دوسرا انعام، جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا، اس کی فکروں کو اللہ جمع کر دے گا۔ آج کل کوئی ایک ٹینشن نہیں ہے، کسی سے پوچھنا کیوں پریشان ہو، فون کہ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں، ہے بھائی کوئی ایک وجہ؟ ابے بھائی کیا ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا، یہ میرا بچے نے بھی سیکھ لیا، بھائی کیا ہو گیا، وہ چھوٹا سا بچہ بھی 4 سال کا، وہ میں آ رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگا، چھوٹا 4 سال 3.5 سال کا ہوگا وہ، بالکل آپ نے دیکھا نا پدا سا، تو میں نے کہا بھائی کدھر آپ بیٹا گھر رہو، کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا مجھے اتنی ہنسی ہے، میں نے کہا اتنا سوچ، وہ بھائی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بھائی کیا ہو گیا، تو جمع لہ شملا، اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیں گے۔ سمٹی بھی چیز اچھی ہوتی ہے، دیکھو کچرا بھی اگر ہو نا گھر میں پھیلا ہوا ہو تو برا لگتا ہے، سمٹ کے ایک ڈسٹ بن میں آ گیا سکون مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا، حالانکہ کچرا ہے، کچرا ہونے کے باوجود وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا، بھائی جھاڑو لگا کے سمیٹ کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کو، تو بہت زیادہ کچرا بھی برا نہیں لگتا، اور پھیلی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی بری لگتی ہے، کمرے میں تھوڑا کچرا کچھ ادھر برا لگ رہا ہے، سمیٹ دیا اور مزید کچرا بھی لا کے ڈال دو گے نا ڈسٹ بن میں، سمٹا ہوا وہ اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اللہ نے فرمایا ان کی فکریں سمیٹ دوں گا میں، صحیح ہے نا، گٹھری بنا کے رکھ دوں گا، بھائی یہی ہے اور کوئی فکر نہیں ہے تمہاری۔ اور تیسری جو ہٹو بچوں، فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا بھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی ناک رگڑتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، ہر چیز لمٹ تھی نا، حدود تھی، تو ملے گی لامحدود، سمجھ رہے ہیں، اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے، تو جنہوں نے غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے ان کو اتنی نہیں ملے گی، اس کو ان سے زیادہ مل جائے گی، جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا، تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا، عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی۔ ہائے ہائے کیسے دل میں اتاریں بات، پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسے کا بھوکا ہے، پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، مفاد ہے بھائی،
لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا, یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا. ملک کے وزیر اعظم گئے ان کے پاس, بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. تو حضرت نے ٹھکرا دی, بولا سیروزہ چاہیے. کیا چاہیے؟ 3 دن. اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا, سمجھ لیں, قبول کر لیں, یہ زندگی, یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار کو, یا کہنا یہ چاہتے تھے. تو حضرت فرمایا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں, مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو جیسا استغنا ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے, ذلیل کر دیا اپنے آپ. دیکھو نا دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے, باجی باجی ادھر آئے نا, بیٹھے نا. او بھائی جا یار, تو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا, جس باجی کو دیکھنا دیکھ لے گی ہے. تو یہاں کوئی پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنا ہے اس نے, لیڈیز کپڑا, تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. باجی باجی, مولوی صاحب, صوفی صاحب ادھر آئے. وہ تھان پہ تھان دھڑا دھڑا کھولے جا رہا, ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا, کہ اگلا بولے. ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی کپڑا لینے جائے نا, ابے نہیں کھولا, نہیں کھول کے دے, اتنے کھول دے. آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یہاں بیٹھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لینا نہیں تھا تو یہ کیا کون لپیٹے گا. یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں. اتنے تھان کھلوا دی اور لے ایک بھی نہیں رہے, تو آدمی مروت میں آ کے لے ہی لیتا ہے. یار اب کیا, یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی. ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے, اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھسیٹنے کے لیے یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ. پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی, آپ دیکھو یہ آپ کو یہیں سے ملے گا, کہیں اور سے تو ملے گا نہیں. آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, اچھا آپ کے لیے تو آپ کے لیے اسپیشل ریٹ ہیں, حالانکہ وہ 100 آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی بائک کے لیے نا کچھ پارٹس خریدنے تھے, تو وہ مجھے ایک اس نے پارٹ فروخت کیا. میں نے کہا کتنے کا؟ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلا 100 روپے کا. تو میں متاثر ہوں, میں نے کہا چلو داڑھی دیکھ کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا, 200 کی چیز ہوگی, آپ کے لیے کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا, وہ کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو, وہ اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں جانتا, بہت پرانا واقعہ ہے, 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے. تو آپ کے لیے اتنے کا. پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے ٹھیک ہے, آپ کے لیے. اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا, اور وہ سوچ رہے اتنے جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہم, تو آپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا نا, اور کیا مطلب ہے اس کا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے. اور انسان پتہ ہے کیا ہے, اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے, تو وہ نہیں بھی ہوگی نا, آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے, یہ کوالٹی تو ہے ہی نہیں, لیکن آپ متاثر ہو گئے یار بات بندے نے پتے کی ہے. یہ انسانی نیچر ہے, کیونکہ ہر انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے, تو اپنی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ اپنی تعریف سن کے نا کبھی بھی دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو جب وہ کہتا ہے نا آپ کے لیے یہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر ہے, عام پبلک سے میں ذرا ہٹ کے ہوں, تو میرے لیے یہ اسپیشل کیا کر رہا ہے, رعایت کر